بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثالث میں احکام الصبیان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بچوں کے احکام، سبی جمعہ صبیان، چھوٹے بچے، شیرخوار بچے کو کہتے ہیں جو مکلف نہیں ہوتے بلوغ سے پہلے۔ ان پر لفظ سبی کا اطلاق ہوتا ہے، اور شرعاً جو ہے سبی اور سبیہ کا اطلاق نابالغ پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی صغیر صغیرہ بول دیتے ہیں، ورنہ لغوی اعتبار سے سبی کا لفظ جو ہے بہت چھوٹے پر، جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ سب تفسیر انہوں نے، شیرخوار بچہ جو ہے تو وہ سبی ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو غلام ہے، طفل ہے، اور بڑا ہو گیا تو طفل ہے، اور بڑا ہوا تو پھر بالغ ہو گیا، پتہ ہے، شاب ہے۔ جی، فرماتے ہوا جنین ما دام فی بطن امہ، وہ جنین ہے جب تک اپنی ماں کے شکم میں رہے۔ ہوا جو ہے اس کا مرجع اس بیان میں جو واحد ہے نا، وہی مرجع ہے، یعنی بچوں کے متعلق یہ احکام چل رہے ہیں۔ لفظ سبی کا اطلاق ہوتا کس کس پر ہے تو شروع سے بتا رہے ہیں، یعنی سبی ہونے سے پہلے اس پر لفظ جنین کا اطلاق ہوتا ہے، اور آپ کہیے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وہ ایک نطفہ ہے جو باپ کی صلب میں ہے، پھر بیضا جو ماں کے شکم میں تیار ہوتا ہے اس میں وہ داخل ہوا، تو اب علقہ ہوگا، مضغہ ہوگا، اور انہی سب کیفیتوں میں رہے گا یہاں تک کہ 4 مہینے میں اس میں جان پڑ جائے گی تو وہ جنین ہوگا۔ لیکن یہ پوری مدت جو ہے نا 9 مہینے کی، جو ماں کے شکم میں رہتا ہے بچہ، اس کو جنین بولتے ہیں۔ فَإِذًا انفصل ذکرًا، جب ماں کے شکم سے الگ ہو، جدا ہو، اور وہ ہو مذکر، فصبی، تو پھر اس کو سبی کہتے ہیں۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ مذکر ہو تو سبی کہتے ہیں، مؤنث ہو تو کچھ اور کہیں گے، تب بھی سبی ہی کہتے ہیں، لیکن مؤنث کے صیغے کے ساتھ سبیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ذکرن کی تمیز انہوں نے ذکر کی ہے اس کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہے، ہیں۔ اب تغلیباً یہاں پر ہو جاتا ہے کہ سبی اور سبیان مذکر الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور شامل ہوتا ہے مؤنث کو بھی یہ۔ فیضا فصلہ، تو جب ماں کے شکم سے جدا ہو اس کو سبی کہتے ہیں، ویسمى رجلا، اور رجل بھی کہتے ہیں، کما فی آیت الموارث، جیسا کہ آیت موارث میں ہے، الی البلوغ۔ اب یہ رجلن کہتے ہیں یعنی ماں کے شکم سے جدا ہونے کے بعد جب بچہ دنیا میں آ گیا تو لفظ رجل کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے ذکرن سے، فَإِذًا انفصل ذکرن، ماں کے شکم سے جدا ہوا اور ہے مذکر تو لفظ رجل کا اطلاق بھی ہوتا ہے، جی، کیونکہ اگر وہ مؤنث ہے تو لفظ نساء یا امرأہ کا لفظ اطلاق ہوگا۔ اور یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس میں جنس بتانے کے لیے، یہ جو رجل امرأہ کہتے ہیں جنس بتانے کے لیے فقہی اعتبار سے، اور منطقی اعتبار سے نوع بتانے کے لیے، کہ کہہ دیا رجل ہے اور یہ مرأہ ہے، یہ مردوں، اور یہ مذکر و مؤنث۔ اور مردوں میں جو ایک مرتبہ یا درجہ بندی ہوتی ہے
تو وہ تو لفظ رجل کا اطلاق بالغ پر کرتے ہیں، نابالغ پہ تو نہیں ہے نا، رجل کا اطلاق بالغ پر، لیکن نوع بتانے کے لیے یا جنس بتانے کے لیے رجل کا اطلاق ہو سکتا ہے بہت بوڑھے پر بھی اور بہت بچے پر بھی، کہ ایک کیٹیگری ہے یہ، اس طور پر جو ہے کہتے ہیں ویسمى رجلا، اس کو رجل بھی کہتے ہیں، ورنہ درجہ بندی میں اس کو رجل نہیں کہہ سکتے، سبی ہے تو سبی ہی ہے، وہ رجل نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے معاملات اور احکام میں وہ جس میں عورتوں کے احکام الگ ہیں مردوں کے الگ ہیں، تو اس کو رجل، اس پر رجل کا اطلاق ہو سکتا ہے، کما فی آیت الموارث، جیسا کہ آیت موارث میں اس کو رجل کہتے۔ اب آیت موارث کا حوالہ دے دیا انہوں نے کما کا کر کے، ہو سکتا ہے لوگ پریشان ہو جائیں کہ کہاں آیت میراث میں اس کو رجل کہا گیا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی علامہ حموی نے یا کسی نے کوئی ہے تشریح کی ہو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق الستين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف، اور اسی طرح سے باپ کا حصہ، ماں کا حصہ، زوج کا حصہ، زوجہ کا حصہ، کہاں اس میں رجل کہا گیا چھوٹے بچے کو، جیسا کہ آیت موارث میں پوری آگے تک پڑھ جائے گی۔ ایک جگہ میں غور کر رہا تھا، وہاں پہ لفظ رجل ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کیونکہ آیت میراث میں ایک ساتھ جو احکام بتائے گئے ہیں، 4 مردوں کے 8 عورتوں کے، کل 12 کے حصص جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، تو ان میں وہ کلالہ والا یعنی بھائی بہنوں کا حصہ بالکل آخر میں دوسری جگہ پہ اس سیاق میں نہیں بیان کیا، الگ جگہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امرأة فليس له أخ أو أخت وله أخ أو أخت، تو اب یہ آیت کریمہ وہاں رجل کہا گیا، کہ کوئی اوپر نہیں ہے کوئی نیچے نہیں ہے، اس کا بھائی ہے یا بہن ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی مرد ہے نا یورث کلالۃ، اس کی وراثت پہنچے کسی کو، یعنی وہ مورث بن جائے اور کسی کو وراثت پہنچے اور اس کا کوئی نہ ہو سوائے اس کے کہ بھائی یا بہن ہو، تو کیا ہوگا؟ تو پھر بھائی بہنوں کا حصہ بتا دیا آپ نے۔ تو ان کا نا رجل یورث کلالۃ، یہ ایک سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس میں یہ فرمایا کہ ایک مرد جو ہے اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بال بچے بھی نہیں ہیں، ماں باپ دادا دادی نانا نانی بھی نہیں ہے، کوئی اوپر بھی نہیں ہے، اصول میں سے کوئی فروع میں سے نہیں ہے، اور اس کے بھائی بہن ہیں، تو پھر بھائی بہن کو حصہ ملے گا۔ تو یہاں پہ رجل کہا گیا جو کلالہ ہو، اوپر نیچے کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ حکم جو ہے رجولیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر وہ سبی ہے تب بھی یہی معاملہ ہوگا، اور کل اور شیخ ہے تب بھی یہی معاملہ، کوئی ایک بچہ ہے نابالغ ہے اور اس کا اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، وہ انتقال کرے گا تو جو بھی اس کا ترکہ ہوگا اس کے بھائی بہنوں کو جائے گا۔ تو ان کا نام رجل یورث کلالۃ کا لفظ رجل کہا گیا، اور تخصیص نہیں ہے بالغوں کے ساتھ، یعنی صبیان کے ساتھ بھی ہے اور کہول کے ساتھ بھی ہے، اس معنی میں ویسمى رجلا، ایک تشریح میں نے آپ کے لیے کر دی ہے۔ دوسری تشریح یہ کر سکتے ہیں جو اس کی طرف اشارہ کیا شارحین نے، کہ صیغے اور ضمائر جو ہیں وہ مذکر کے استعمال ہوتے ہیں جو رجل کے لیے آتے ہیں، ہے نا، وقل یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اب اس میں صیغے جو آتے ہیں وہ مؤنث کے الگ اور مذکر کے الگ، مؤنث کے الگ اور مذکر کے الگ، تو اس میں بچوں کے الگ نہیں ہوئے۔ من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوصین بها او دین، یہ ہے، مگر بچوں اور مرد ہے اور بڑوں کے کا فرق نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ رجل کے طور پر اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جیسے آیت موارث یعنی احکام موارث
وراثت میں جو حکم رجل کا ہے وہی حکم سبھی کا بھی ہے. یہ پوائنٹ کی بات لگتی ہے. بہت سارے احکام میں سبھی کا حکم الگ ہے اور رجل کا حکم الگ ہے. یعنی پورے آپ آدھا کر سکتے ہیں کہ جو احکام شرع ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد متعلق ہوتے ہیں. جب بچہ بالغ ہی نہیں ہے تو احکام سے کیا متعلق اس سے؟ نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ زکوٰۃ فرض، نہ حج فرض، نہ عمرہ، نہ جہاد. تو اب احکام سب الگ ہو گئے ان کے، اور رجال کے الگ ہو گئے بالغین کے. لیکن وراثت میں یہ فرق نہیں ہے کہ بالغ ہو تو کوئی اور حکم ہو اور نابالغ ہو تو کوئی اور حکم ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو رجل بھی کہتے ہیں. الی البلوغ، بلوغ تک، یہ حرف جر مجرور یہ مل کر متعلق ہوگا یہ کس سے؟ فصبیون ہے نا. یہ آیت یسمى رجلن سے نہیں ہے. جب ماں کے شکم سے جدا ہوا تو وہ سبی ہے. کب تک لفظ سبی کا اطلاق ہوگا؟ الی البلوغ، بالغ ہونے تک لفظ سبی کا اطلاق ہوگا. فغلام الی 19 اور 19 سال تک اس پر لفظ غلام کا اطلاق ہوگا. فشاب الی 34 اور لفظ شاب جوان 34 سال تک شاب کا اطلاق ہوگا. فکہل اور کہل کا اطلاق ہوگا الی 51 51 تک. فشیخ الی آخر عمری، پھر شیخ ہو گئے ہے نا اپنی آخری عمر تک. اب ہمارے یہاں تو سٹھیا جاتے ہیں 60 کے بعد ہے نا. اس کے بعد لوگ بولتے ہیں کھوسٹ بڈھا ہو گیا، تو 60 کے بعد بڈھا کہہ دیں گے، اس کے بعد جو ہے کھوسٹ بھی کہہ دیں گے ہیں. لیکن آج کل جو بہت تیزی سے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. جوان جو ہے یہاں 34 سال تک بتایا جی، اور اب لگتا ہے کہ 34 سال کے بعد جو ہے نا وہ شوگر وگر سب شروع ہو جاتی ہے، تو ابھی سے بوڑھی ہونے شروع ہو گئے. یہ اچھی بات ہے، دیکھ لیجئے اس طرح سے درجہ بندی کی ہے لغوی اعتبار سے. ہاکذا فی اللغہ کا کہ بچہ جو ہے ماں کے شکم میں ہے تو جنین ہے، باہر آیا تو بلوغ تک سبھی ہے، پھر غلام ہے 19 تک، جس کو ٹین ایجر بولتے ہیں. انگلش والے کہتے ہیں ٹین ایجر ہے نا. یہ 13 سے لے کے 19 تک کہتے ہیں کہ یہی بھٹکنے کی عمر ہے. یہی عمر کیا ہے؟ ٹین ایجر والی. یہ سب غلط راستے میں، ہمیشہ الٹے ہی خیالات ان کو آتے ہیں. ان کو اپنے ماں باپ جو ہے نا بیوقوف نظر آتے ہیں، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ اچھا نظر آتا ہے. ٹین ایجرز یہ غلام جو ہے نا یعنی اپنی فکر کے غلام میں لگتا ہے. تو ان پہ لفظ غلام کا اطلاق ہوتا ہے 19 سال تک، اور پھر اس کے بعد 34 سال تک شاب ہے. پھر کہل بھی ہے، ہمارے یہاں ادھیڑ بولتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں نا ادھیڑ. ادھیڑ ہو گئے 51 سال تک. چلیے یہ لغوی فرق ہے. وفی الشرعی، اصطلاح شرع میں یسمى غلاما الی البلوغ وبعد شابا وفتن الی 30 فکہل الی 50 فشیخ. یہ دیکھ لیجئے شرع میں غلام کہا جاتا ہے بلوغ تک، اور اس کے بعد شاب کہا جاتا ہے، اور فتح بھی کہا جاتا ہے 30 تک. اس کے بعد کہل کہتے ہیں 50 تک، اور 50 کے بعد شیخ ہو گئے. وہ تمام ہو فی ایمان البزازیہ، اس کی پوری بحث دیکھنی ہو تو فتاوی بزازیہ کی کتاب الایمان میں. فرق کیا پڑے گا کہ فلاں کو کیوں آپ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں؟ یہ تو لغت کی باتیں ہیں. اسی لیے ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں کتاب کی، ہم درجہ بندی معلوم کریں کہ کس کو کیا بولا جاتا ہے، کس کو کیا بولا جاتا ہے. نہیں اس لیے نہیں فرق پڑے گا اس سے. جب نظر و ایمان میں، قسم میں، حلف میں، یہی سے فرق پڑے گا. قسم کھا لیا کہ جب میں جوان ہوں گا تو یہ کروں گا، تو وہ کب قسم ٹوٹے گی ہے نا؟ وہ عمر پہ حساب ہوگا. اس عمر کے بعد وہ عمر گزر گئی، نہیں کیا، پھر گئے کام سے، آنی سوں گے.
کہ اس طرح سے ایمان میں اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب حلف لے لیا یمین یا نظور میں بھی ایمان و نظور میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، عرفی معنی یا اس طرح سے اصطلاحی معانی کا، یہ غلام کس کو کہتے ہیں، شاب کس کو کہتے ہیں، کہل کس کو کہتے ہیں. اس لیے پوری بحث ایمان بزازیہ میں دیکھیے. چلیے اب یہاں سے ان کے احکام شروع ہے. فلا تکلیف علیہ بشیء من العبادات. تو معاملہ تو سبھی کا ہے نا جی. تو سارے مدارج بیان کر دیے سبھی کے، سبھی ہونے سے پہلے کیا تھا اور سبھی ہے تو، اور سبھی ہونے کے بعد کیا کیا بننے جا رہا ہے وہ. لیکن یہ جو بیان ہے احکام الصبیان، یہ صرف سبایت تک خاص ہے، بچپن نہ جو اس کا ہے نابالغ. تو اس میں کہا پہلا حکم تو یہ ہے کہ کوئی عبادت جو ہے اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتی، کسی عبادت سے اس پر تکلیف نہیں ہے، کسی عبادت کا وہ مکلف نہیں ہے. اب دیکھیے یہ ایسا بیان ہے کہ فقہائے کرام نے مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، احکام الصغار کے نام سے، اور جامع احکام الصغار کے نام سے ایک کتاب موجود ہے جس کا حوالہ اس میں بار بار آئے گا، جامع احکام الصغار. تو احکام الصغار جو ہے وہ بڑا اہم باب ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر فتاوی لکھے. بچہ جو ہے پانی مال مباح تھا، اپنا پیالہ لے گیا اور اس نے پانی بھر لیا تو پانی کا مالک بچہ ہو گیا. اب آپ اس سے لے کے پیئے تو نہیں پی سکتے، حرام ہو گیا آپ کے لیے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ تملک میں آسانی ہے، قبضہ کرتے ہی مال مباح کا مالک ہو جائے گا، اور ہبہ کا اختیار رکھتا نہیں ہے تو آپ کو دے نہیں پائے گا. وہ دے بھی دے گا آپ کو، آپ پانی کے مالک نہیں ہو سکتے. مگر یہ کہ جب استاذ جو ہے بچے کو اپنا گلاس لے کے بھیجے کہ جاؤ ذرا نل میں سے یا فلاں نہر میں سے پانی لے کے آؤ، تو بچے کو وکیل بنا سکتے ہیں. احراز کیا اپنے ٹیچر نے، استاذ نے اپنا برتن دیا تو احراز ہوا برتن میں. وہ برتن کس کا ہے؟ استاذ کا. تو استاذ کا پانی ہوا، اسی سے خود کہہ دیا کہ جا کے لے کے آؤ، تو وہ اپنے برتن میں لیا، وہ مالک ہو گئے. کسی نے گفٹ دیا بچے کو، عیدی دے دی، تو ماں باپ نے رکھ لیے، چلو آپ پان کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں بچے کے نام پہ. آپ تو امین ہے، بچہ مالک آسانی سے ہو جائے گا، مالک بنا نہیں سکے گا کسی کو، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی نہیں. بہت مسائل ہیں اس کے. تو باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں فقہاء نے، جامع احکام الصغار کے نام سے. یہاں علامہ ابن نجیم مصری نے اس پر ایک مستقل باب رکھ دیا. آج ہم کو صبیان سے متعلق تمام یعنی جتنے احکام آ سکتے ہیں، زیادہ تر احکام کو ہم سمجھ لینا، اہم اہم امور. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عبادت کا سبھی مکلف نہیں ہوتا. فلا تکلیف علیہ بشیء من العبادات حتی الزکات عندنا، یہاں تک کہ زکات کا بھی. اور یہ حتی کیوں لگائے؟ تو یہ تو ترقی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ زکات کا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ زکات مکمل طور پہ عبادت مالی ہے، اور مالی عبادات میں نیابت ہو جاتی ہے. ایسی معاملات جس میں نیابت ہو جائے تو اس کا ولی، اس کا باپ جو ہے نا وہ نائب تو ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے بچے کے مال میں زکات فرض ہو اور باپ ادا کر دے. نماز بدنی عبادات میں تو نیابت نہیں ہوتی، تو جب اس کے اوپر نہیں تو اس کی طرف سے کوئی ادا بھی نہیں کر سکتا. بچے کا روزہ باپ نہیں رکھ سکتا، باپ کا روزہ بیٹا بھائی کوئی نہیں رکھ سکتا. جس کا روزہ وہ رکھے، جس کی نماز وہ. لیکن کسی کی زکات کوئی اور دے سکتا ہے، کسی کا صدقہ کوئی اور دے سکتا ہے. تو بچے کی زکات بھی کوئی اور دے سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے بچے کی زکات، بچے کو زکات فرض ہو، کیونکہ اس کی ادائیگی میں پریشانی نہیں ہے. بچہ اگر وراثت سے پیسہ ملا ہوا اس کو، تو کیا مسئلہ ہے زکات نکالنے میں؟ اور نکالیں گے کون؟ باپ نکال دیں گے. اس لیے انہوں نے حتی الزکات کہا. کوئی سوچتا ہے ہو سکتا ہے بدنی مالی عبادت ہے تو اس میں نہیں، کسی عبادت میں، مالی عبادت میں بھی تکلیف نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. ان دنا کہا ولا بشیء من المنہیات،
منہیات میں سے بھی کسی چیز کا بندہ بچہ مکلف نہیں ہے. تو اب منہیات میں آپ دیکھ لیجئے، صغائر و کبائر ہے، شراب پینا، چوری کرنا منع ہے، ڈکیتی کرنا منع ہے، قتل کرنا منع ہے، شب و شتم کرنا منع ہے، دوسرے کا مال کھانا منع ہے، حرام کھانا منع ہے، بہت ساری چیزیں. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ پھر اس پہ کیا کس چیز کا مکلف ہے؟ یہ احکام کا مکلف ہی نہیں ہے تو منہیات کا بھی مکلف نہیں ہے، یعنی منہیات سے بچنے کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ منہیات میں سے کسی کا مکلف نہیں ہے، یہ جو کہہ دیا انہوں نے، تو یہاں پر مسئلہ مشکل ہو گیا، کیونکہ بہت ساری منہیات وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے. عبادات میں تعلق نہ اپنی ذات سے ہوتا ہے، تو اپنی ذات، نماز وہ پڑھے گا اپنی پڑھے گا، روزہ رکھے گا اپنی رکھے گا، کس کو کیا پڑھے نہ پڑھے، رکھے نہ رکھے، کسی اور کا فرق پڑ رہا ہے. لیکن منہیات میں بہت سارے احکام وہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو فرق، قتل کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، دوسرے کا مال کھانا، سب و شتم کرنا. تو اگر یہ ممنوع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جناب ایک آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے چوری کرے، واہ واہ، مار ڈالے، ڈکیتی کرے، سارا پڑوسیوں کا مال کھا جائے، تو تھوڑی مشکلات ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آگے وضاحت کی. ورنہ اصل بات یہی ہے کہ ولا بشیء من المنیات، کیونکہ بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہی ہے عقل کے بعد اور بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد. اور بلوغ نہیں ہے تو تکلیف نہیں ہے، تو بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، تو نہ تو معمورات کا اور نہ منہیات کا، یعنی نہ معمورات کے کرنے کا نہ منہیات سے بچنے کا. بس بات یہ ہے کہ منہیات میں اس کا اثر مرتب ہوتا ہے کچھ حد تک، تو اس لیے پہلے بتایا فلا حد علیہ، منہیات میں سے کسی چیز کا مکلف نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے اوپر حد نہیں ہے، یہ مطلب. یہ نہیں ہے کہ جناب بچے کے لیے جائز ہے کہ وہ قتل کر دے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ اگر چھری سے یا تلوار سے یا گن چلا ہی دیا اس نے، تو دیت کا معاملہ ہوگا، اور یہ احکام نافذ ہوتے ہیں اس کے اولیاء پر، اس کے اولیاء پر، کہ وہ اولیاء جو ہے نا اس کو بچائیں. کیوں اس کے ہاتھ میں گن دیا، کیوں اس کے ہاتھ میں چھری دی؟ تو منہیات کے مکلف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جرم کا بچہ ارتکاب کر دے، تو جس جرم میں حد ہوتی ہے حد نہیں آئے گی، جس جرم میں قصاص کا حکم ہوتا ہے قصاص نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے. قتل کر دیا عمد تو قصاص آتا ہے، لیکن بچہ قتل عمد کرے گا تو قصاص نہیں ہے. تو اسی لیے کہا فلا حد علیہ لو فعل شیئا ہونا چاہیے، یہاں پہ وہ فعل شیئا، فلا حد علیہ، یہ لو فعل شیئا منہا ضمیر کا مرجع منہیات، منہیات میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر دیا، کوئی کام کر بیٹھا، تو اس پر حد نہیں ہے، ولا قصاص، قصاص بھی نہیں ہے. اب بعض جرائم وہ ہے جن پر حد ہے، بعض جرائم وہ جن پر قصاص ہے. قصاص میں برابری کا مسئلہ ہوتا ہے، اور قصاص میں کیا ہوتا ہے کہ سزا معقول ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے، تبھی اس کو برابری کا لفظی قصاص کا معنی برابری. اور حد میں برابری کی بات نہیں ہوتی ہے، حد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سزا متعین کی ہے. شراب پینے کی سزا جو ہے وہ یہ ہے، زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور بعد احسان رجم ہے، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ حدود ہے. تو جن جرائم میں حد ہے، بچہ اگر وہ کر دے گا تو حد نہیں ہے. جن جرائم میں قصاص ہے، بچہ اگر وہ کر دے گا تو قصاص نہیں ہے. تو آگے کا وعمد خطا، بچے کی کا عمد خطا ہے، بچے کا عمد خطا ہے، یعنی قتل عمد قتل خطا مان لیں گے. بچے کا عمد کیا ہے؟ خطا، اس لیے کہ قصاص نہیں ہے نا، تو قتل عمد میں قصاص ہے، اور قتل خطا میں قصاص نہیں دیت ہے. قتل کی 5-6 صورتیں سب آپ لوگ پڑھتے جائیے، وہاں پہ قدوری شریف پر بار بار کہا، ورنہ یہ سب ساتھ نہیں دے پائیں گے، ہم تیزی سے پڑھائیں گے تو.
تو قتل کی کتنی قسمیں، کس سے کیا متعلق ہے؟ تو قتل عمد جو ہے نا اس سے قصاص متعلق ہے، بلکہ اب اس کے بعد شبہ عمد ہے یا پھر خطا ہے، اور اسی طرح سے قتل بھی سبب ہے وغیرہ وغیرہ، سب سے الگ الگ احکام متعلق ہے۔ تو جس میں حد ہے، اگر بندہ کرے بچہ کرے گا تو حد نہیں، اور جس میں قصاص ہے بچہ کرے گا تو قصاص نہیں، تو وہ آمدن کرے تو پھر وہ کیا مانیں گے؟ قصاص نہیں ہے تو کہ قتل خطا مانیں گے، اور قتل خطا میں دیت ہے، اور دیت اولیاء جو ہے قاتل پر، دیت کس پہ؟ قاتل کے اولیاء پر، اور وہ اسی وجہ سے کہ وہ اس کے اولیاء ہیں تو ان کو خیال رکھنا تھا اپنے بندے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوگی یہ قتل عمد کرے تو قتل خطا کا معاملہ ہوگا۔ چلیے بات ہو گئی۔ اب رہی بات یہ سب تفصیلات کی کہ اگر بچے نے چوری کر لیا تو کیا ہوگا، تو کہہ تو دیا کہ حد نہیں ہے، تو ہوگا کیا؟ جاننا تو چاہیں گے آپ لوگ، جا کے دیکھیے احکام اس سے۔ بچے نے گالی دے دی تو کیا ہوگا؟ بچے نے مار دیا کسی کا چاقو سے، ہاتھ کاٹ دیا، انگلی کاٹ دی تو کیا ہوگا؟ گن آج کل تو آسان ہے، چاقو یا تلوار چلانا بچے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، گن سکھا رہا تھا بچے کو، اس نے چلا دیا کسی پہ، مر گیا، تو وہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ اس کا عمد بھی قصاص خطا ہے، غلطی سے تو پہلے ہی سے خطا ہے وہ تو اس سلسلے میں احکام نافذ ہوں گے، احکام آتے ہیں، دیت بعض میں ورنہ ذمہ داری جاتی ہے اس کے ہے نا اولیاء پر، تفصیلات آپ کو ملنی چاہیے۔ وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تعالیٰ، پہلی بات یہ کہی انہوں نے کہ کسی عبادت کا بچہ مکلف نہیں، اور کسی منہی عنہ کا بھی بچہ مکلف نہیں، تو کیا ایمان کا بھی بچہ مکلف نہیں؟ ایک سوال۔ وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تعالیٰ، رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا بچہ مکلف ہے کہ نہیں ہے؟ ففی التحریر، تو تحریر الاصول علامہ کمال الدین ابن حمام کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ واستثنى فخر الاسلام من العبادات الایمان، کہ علامہ فخر الاسلام بزدبی نے عبادات سے ایمان کو مستثنا کیا، کہ بچہ عبادات کا مکلف نہیں ہے، لیکن استثناء کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بچہ عبادات کا مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق بلوغ سے نہیں، ایمان کا تعلق عقل سے، جب بندے کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر ایمان کا مکلف ہے وہ۔ فَأَثْبَتَ أَصْلَ وُجُوبِ فِي الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، تو علامہ فخر الاسلام نے اصل وجوب ایمان ثابت کیا ہے، اصل ایمان، اصل وجوب ثابت کیا ہے فی الصبی العاقل، صبی عاقل میں، یعنی ہے تو صبی ابھی بالغ نہیں ہے لیکن ممیز ہو گیا، تو سمجھ وال جس کو بولتے ہیں، ہوش مند بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، تو پھر یہ صبی عاقل پر اصل وجوب ہے۔ بسببیت حدوث العالم، عالم کے حدوث کے سبب سے، یعنی کس وجہ سے؟ ہاں کہ عالم حادث ہے اس وجہ سے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت وغیرہ پر ایمان لانا یہ واجب ہے ہر بندے پر جو صاحب عقل ہو، کہ جب عقل ہوگا تو دنیا وہ دیکھے گا اور غور بھی کرے گا، تبھی تو قرآن پاک میں جگہ جگہ خصوصاً مکی صورتوں میں ہوتا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں آسمان زمین، یہ ہے سمندر دیکھتے نہیں، یہ پہاڑ نظر نہیں آتے، یہ اونٹ نظر نہیں آتے، تم کو کیا عقل نہیں دیکھتے، کیا تدبر نہیں کرتے؟ تو جو قدرت کے شاہکار ہیں اور شعار ہیں ان سب کو جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور عقل کو اپیل کیا ہے، عقل استعمال نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، تو صاحب عقلی تو دیکھے گا۔ کس لیے کہا؟ اسی لیے کہ جب دیکھو یہ سب کیا بغیر خالق کے سب پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو بھی بندہ عقل والا ہو، سمجھ ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ دنیا میں آئے گا تو دنیا کو دیکھے گا، دنیا حادث ہے، جب حادث ہے تو اس کا کوئی حادث بغیر موجز کے نہیں ہو سکتا، شرع قائد میں آپ نے پڑھا ہوگا، کوئی حادث
नहीं हो सकता। बगैर मोजिज के नहीं हो सकता। कोई कुर्सी बगैर बढ़ी के बगैर नहीं, बगैर बढ़ी के नहीं हो सकती। तो जब आलम हादिस है तो कोई खालिक तो होना चाहिए। इस वजह से उस पर, खालिक पर, अपने रब पर ईमान लाना जरूरी हो गया, सभी ये मुमय्यज, सभी ये आकिल पर। लल अदा, असले वजूब है, अदाए वजूब नहीं है, जिसको है ना वजूब और वजूब अदा कहते हैं। ज़कात के मामले में या हज के मामले में आपने पढ़ा होगा ये असले वजूब और ये वजूब अदा। तो असले वजूब तो है, लेकिन वजूब अदा का मुकल्लफ नहीं है, क्योंकि वो मुखातब नहीं हो सकता जब तक कि बालिग ना हो। ईमान लाओ, इसका मुखातब तब होगा जब बालिग हो। तो असले वजूब है, असले वजूब है तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि असले वजूब है, वजूब अदा उस पर नहीं है। तो वजूब अदा से पहले भी अगर वो कर देता है तो असले वजूब तो है, इसकी वजह से वो चीज अदा मानी जाएगी और वो चीज मोतबर हो जाएगी। इसीलिए कहते फैजा असलम आकिलन वक़ा फर्दन। जब आकिल होने की हालत में वो इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम लाए, वक़ा फर्दन, तो फर्ज ही वाक़ होगा, ये नफली ईमान नहीं होगा। नमाज फर्ज होने से पहले बच्चा नमाज पढ़े तो वो नफल नमाज होगी, फर्ज नमाज नहीं हो सकती। रोजा रखेगा तो उसका रोजा हो जाएगा, सवाब मिलेगा। हज करेगा तो हज का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन हज्जतुल इस्लाम बाकी रहेगा बालिग होने के बाद। लेकिन ईमान अगर लाता है तो जो ईमान फर्ज है वही वाला होगा, नफली ईमान नहीं होगा। नफली ईमान होता तो इसका खुलासा ये था कि जब बालिग होता फिर तजदीद ईमान करना पड़ता उसको। बच्चा मुसलमान हो गया 9 साल की उम्र में, 10 साल, 11 साल की उम्र में, 12 साल में बालिग होगा, 15 साल में बालिग का हुक्म होगा। तो अगर वो पहली मुसलमान हो गया और अब बालिग हुआ 15 साल की उम्र में, तो फिर ईमान लाए, है ना, जी। कि वो ईमान मोतबर नहीं। लेकिन जब ये कह दिया कि असले वजूब है, वजूब अदा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अगर वो अदा करेगा तो असले वजूब ही अदा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बालिग होने के बाद तजदीद ईमान का मुतालबा नहीं होगा, जी। वो मुसलमान माना जाएगा। देख लीजिए, फ़इज़ा असलम आक़िलन वक़ा फ़र्दन फ़ला यजिबु तजदीदुहु बालिग़न। तो बालिग होने की हालत में ईमान की तजदीद वाजिब नहीं होगी, क्योंकि जो वाजिब था वही तो किया उसने, जी। तो उसको फिर क्यों करे? यूँ तजदीद करते रहिए, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन क्यों कह सकते हैं कि ये फ़र्ज़ हो गया तजदीद ईमान करना? कताजीली ज़कात बाद सबब, ऐसे ही है जैसे कि सबब के बाद ताजील ज़कात, कि असले वजूब है, वजूब अदा नहीं है। आप मालिक निसाब हो गए, 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत की कोई चीज़ आपके पास है और फारिग अनिल हाजत है? और दैन में मुस्तगरक भी नहीं है, तो अब असले वजूब आपके ऊपर पा लिया गया। वजूब अदा तब जब हौलाने हौल हो जाए। तो असले वजूब पा लिया जाए, उसके बाद आपने अगले महीने, अभी आपके पास इतने पैसे आ गए थे, मालिक निसाब बन गए और दैन से फारिग भी, हाजत से फारिग भी हैं, तो अब अगर अदा करेंगे ना हौलाने हौल से पहले-पहले, तो असले ज़कात ही अदा होगी। हालाँकि अभी वजूब अदा नहीं है, असली वजूब है। तो जैसे ज़कात ही अदा होती है, फ़र्ज़ अदा होती है, वैसे ईमान वाला मामला। लिहाज़ा आपको मसला मालूम है कि अभी फ़कीर थे आप, यानी मालिक निसाब से होने से पहले-पहले आपने सिर्फ़ ये सोच कर के, अरे भाई, अगले महीने पैसा तो आ ही रहा है, 1 आध 2 लाख रुपया, मैं मालिक निसाब हो ही जाऊँगा, अभी मैं ज़कात की नीयत से कुछ पैसे दे देता हूँ किसी को, अभी फ़कीर कोई फलाँ आया है। तो अगर आपने अभी दे दिया ज़कात की नीयत से, तो आपकी ज़कात नहीं होगी। वो जब पैसा आएगा तो आप मालिक निसाब होंगे, तो सबब होगा, है? अब हौलाने हौल होगा तो फिर ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी। निसाब पर कब्ज़ा होने से पहले, निसाब के मालिक होने से पहले जो आपने ज़कात की नीयत से ज़कात दी थी, वो ज़कात अदा नहीं हो। नहीं होगी, फिर से देनी पड़ेगी। लेकिन सबब पाए जाने के बाद फिर से देना नहीं है, बल्कि वो फ़र्ज़। तो ऐसे ईमान का मामला है। व नफ़ाह शम्सुल अइम्मा, और शम्सुल अइम्मा ने इसकी नफ़ी की है। हैं?
اور یہ ہو سکتا ہے اس نفی سے مراد یہ ہے جو انہوں نے کہا فلا یجب تجدید بالغن ہیں، اور اس سے پہلے کا فیضا اسلم عاقل وقع فردن، اس سے نفی ہو یہ اصل وجوب ہے، وجوب ادا نہیں ہے، لہذا بچہ عاقل اگر ہو گیا اور بالغ نہیں ہوا تو ایمان لائے گا تو فرض ہی ایمان ہوا، تجدید کی ضرورت نہیں ہو سکتا اس سے نفی۔ اگر اس سے نفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرض نفی ایمان نہیں ہے بلکہ نفلی ایمان ہے، لہذا جب بالغ ہوگا تو تجدید کرنی لازم ہوگی، یہ ہو سکتا ہے مراد۔ لعدم حکم ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم نہیں ہے، وہ جب حکم تھا ہی نہیں اس کے اوپر، وہ کیا فرض تھا ہی نہیں اور کر لیا تو فرض ہوگا کیسے؟ جب اس پہ ایمان فرض تھا ہی نہیں اور وہ کر لیا تو فرض نہیں ہوگا۔ تو لعدم حکم ولو ادا ہو وقع فرضن ہیں، کیا ہے؟ لأن ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجب والأول أيضا. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ادا کرے گا تو فرض ہی ہوگا، ہے اس کا مطلب کہ لأن عدم الوجوب کان لعدم حکم ہی، یہ اس پر ایمان لانا واجب نہیں تھا، ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کا حکم نہیں تھا، وہ مخاطب نہیں تھا تو اس لیے ایمان لانا واجب بھی نہیں تھا۔ فإذا وجدہ ہے، اور جب وہ عاقل ہو گیا تو اس پر حکم پا لیا گیا، وجدہ تو پھر وجوب بھی پا لیا جائے گا، تو وجوب اب وہ ادا کرے گا تو واجب ہی ادا ہوگا۔ والاول اوجہ، اور پہلی بات جو ہے نا زیادہ معقول ہے۔ اوجہ تب کہتے ہیں جب قیاس اور دلائل کے موافقت زیادہ ہو تو اس کو اوجہ کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں اس مقام کی تشریح علامہ حموی نے کیا کی ہے، انہوں نے کوئی تشریح نہیں کی۔ کرو کرو ایک بار میں کیا یہاں پر لکھا فیضا وجدہ وجبہ، اس میں کیا لکھا ہے؟ فإذا وجد وجب والأول وجب. وجبہ یہاں بھی ہے، جی یہاں پہ فیضا وجدہ وجدہ دونوں وجدہ۔ یہاں پر وجب ہے. یہ مقام مشکل ہو گیا، حاصل اگرچہ دونوں کا ایک ہی نکل رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ والی مثال میں بھی عدم وجوب اسی لیے ہے کہ حکم نہیں ہے اس کا، اور جب حکم ہو جائے گا تو پھر وجوب بھی ہو جائے گا، جب خطاب متعلق ہو جائے گا تو وجوب بھی ہو جائے گا۔ تو جب صغار کو خطاب نہیں ہے تو وجوب بھی نہیں ہے،
اور جب خطاب ہو گیا تو پھر وجوب بھی ہو گیا، یہ مطلب۔ لیکن اس کے باوجود ولو اداہ وقع فرضن، اگر وہ ادا کرے گا تب بھی فرضی ادا ہوگا۔ تو یہاں پر وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ اوپر وجہ بتا دی کہ اگر وہ ادا کرے گا تو فرضی ادا ہے، اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ اصل وجوب ہے اگرچہ وجوب ادا نہیں ہے۔ اصل وجوب تو بچوں پر بھی، جو صاحب عقل ہیں بچوں پر بھی ہے، تو اسی وجہ سے وہ فرض واقع ہوتا ہے۔ اور یہاں پر علامہ حموی نے بتائی وجہ کہ اصل وجوب یعنی وجوب ہے نہیں، حکم ہے نہیں اس کو، پھر بھی وہ جب ادا کرے گا تو فرضی ادا ہوگا، کیونکہ ایمان متنوع نہیں ہے۔ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ لأنه لا يتنوع، ایمان جو ہے نا وہ ضروری ہے، ایمان میں تنوع نہیں ہے کہ ایک ایمان وہ ہے اللہ اور رسول پر جو فرض ہو، دوسرا وہ ہے جو نفل ہو، تیسرا واجب ہو، پانچواں سنت ہو، چوتھا کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایمان ضروری ہے، ایمان جو ہے ضروری ہے۔ تو جب ہوگا تو وہی والا ہوگا جو ہے۔ چلیے اب آگے کہتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْر، یہاں پر بات ہو گئی صغار کے معاملے میں عبادات واجب نہیں ہے، منہیات سے اجتناب کے بھی وجوب کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ہو گئی کہ ایمان کا کیا ہوگا، تو ایمان واجب ہے، اس میں تھوڑی سی بحث تھی، وہ بات ہو گئی کہ اصل وجوب ہے۔ اب آگے چلیے کہتے ہیں کہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہونے کے معاملے میں اختلاف ہے۔ صدقہ فطر بچے پر بچے کے مال سے واجب ہے کہ نہیں ہے، اضحیہ بچے پر بچے کے مال سے واجب ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ والمعتمد الوجوب، اور معتمد کیا ہے؟ واجب ہونا۔ یہاں پر یہ بتایا کہ معتمد واجب ہونا ہے۔ علامہ حموی نے بتایا کہ ایک دوسرا قول معتمد عدم وجوب بھی ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ گویا کہ اختلاف تصحیح ہو گئی، یہ قول صحیح یا وہ قول صحیح۔ تو ایک قول یہ ہے کہ بچوں پر قربانی واجب نہیں، دوسرا قول یہ کہ بچوں پر قربانی واجب ہے، اور واجب ہو تو بچے کے مال سے ہو یا ماں باپ کے مال سے ہو۔ ایسا یہ ہے کہ بچوں پر قربانی واجب نہیں، نہ ان کے مال سے نہ باپ کے مال سے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کریں گے ان کے مال سے تو قربانی ہو جائے گی، اپنی طرف سے کریں گے تب بھی یہ نفلی قربانی ہوگی۔ تو اس لیے کہا معتمد وجوب ہے ویؤدی۔ اچھا اگر معتمد وجوب ہے تو کرے گا کون؟ کیونکہ بچہ تو مکلف ہی نہیں ہو سکتا، تو کرے گا اس کا ولی، اسی لیے کہا والمعتمد الوجوب فیؤدیها الولی ویذبحها، تو ولی جو ہے ادا کرے گا، یعنی صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اور قربانی بھی، اور ویذبحها، اور قربانی ذبح ولی کرے گا، بچے کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ولا يتصدق بشيء من لحمها، اور ولی جو ہے جب قربانی کرے گا بچے کے جانور کی تو اس کے گوشت سے کچھ بھی صدقہ نہیں کر سکتا۔ بات وہی ہے نا کہ بچہ اپنے جانور کا مالک خود ہے، تو بچہ جو ہے وہ تصرف، بچے کے وہ تصرفات جس میں ضرر ہو، یعنی جو اس کی ملکیت سے نکل جاتے ہوں، جیسے ہبہ ہے، تصدق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ باپ نہیں کر سکتا، ولی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 جگہ بانٹو، احباب کو، خاندان والوں کو، قریب کو، پھر اپنے، یا پھر پورا دے دو، پورا رکھو۔ سب بچے کے گوشت کا معاملہ یہ نہیں ہے، سب کے سب بچے کا، اور یہ تصدق نہیں کر سکتے، ان کو اختیاری نہیں۔ بات وہی ہے، لہٰذا یہ مسئلہ تب نہیں ہوگا جب بچے کی طرف سے قربانی باپ اپنے پیسے سے کرے، یہ مت سمجھیے گا۔ بچے کے پیسے سے قربانی کا جانور خریدا اور بچے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، باپ نے کرے گا باپ، لیکن اس جانور کے گوشت کو بانٹ نہیں سکتا۔ دیکھ لیجیے کیا لکھا، ولا يتصدق بشيء من لحمها، اس کے اضحیے کا گوشت کچھ بھی تصدق نہ کرے، فیطعمہ منہ، تو کرے گا کیا؟ اتنا زیادہ گوشت، تو کہتے اس سے اسی کو کھلائے، لے بھائی اب کھا بھی نہیں سکتا جی، اور کھائے تب
جبکہ فقیر ہو. ولی جو ہے نا اپنی اولاد کے مال سے کھانے کا اختیار تب رکھتا ہے جبکہ ولی فقیر ہو. اور ولی سے مراد یہاں پر باپ، ماں باپ. باپ اپنی چھوٹی اولاد کی رقم سے اپنے حق میں تصرف کب کر سکتا ہے؟ فقیر ہو. اور اگر فقیر نہیں ہے، غنی ہے، تو اپنے بچے کے مال میں تصرف اپنے لیے نہیں کر سکتا، اسی کے لیے تصرف کرے گا اس کے کام. تو اس لیے فَيُطْعِمُهُ مِنْهُ، تو اسی کو اس سے کھلائے گا. پھر باقی کیا ہوگا؟ وَيَبْتَعُ لَهُ بِالْبَاقِي مَا تَبْقَى عَيْنُهُ، اور اسی بچے کے لیے باقی گوشت سے ایسی چیز خریدے گا جس کا عین باقی رہے. تبقى عینہ، گوشت کتنا بچہ کھائے گا؟ ہے پورا بھینس کاٹ دیا تو 100 کلو، بکرا بھی کاٹ دیا تو 12 کلو 15 کلو، کیسے کھائے گا وہ؟ ایک بوٹی میں پیٹ بھر جاتا اس کا. تو کہتے ہیں کہ باقی بیچ کر کے ایسی چیز خرید لے جو بقائے عین کے رکھے. ایسی چیز نہ خریدے جو ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ دودھ پیے گا، دودھ خرید لیتے ہیں، غلہ خرید لیتے ہیں. ایسی چیز جو باقی رہے، کپڑا ہے، کتاب ہے، زمین خرید لے، گھر خرید لے، اس کے لیے ایسی چیز خرید لے جس کا عین باقی رہے. واتفقوا علی وجوب العشر والخراج، اور فقہا کا اتفاق ہے کہ بچے پر عشر بھی واجب ہے، خراج بھی واجب فی ارضہ، بچے کی زمین پہ. بچہ کسی زمین کا مالک ہے، وہ زمین خراجی ہے تو خراج واجب ہوگا. وہ زمین عشری ہے تو جو غلہ پیدا ہوگا اس میں عشر دینا پڑے گا. وعلی وجوب نفقۃ زوجتی وعیالی وقرابتی کالبالغ، اسی طرح فقہا کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ بچے پر اس کی بیوی کا نفقہ واجب ہے، اس کے عیال کا نفقہ واجب ہے، اس کے قرابت دار کا نفقہ واجب ہے. کل بالغ، جیسے کہ بالغ پر نفقہ واجب ہوتا ہے. نفقات کا بیان پڑھیے آپ کو دوری میں اور بھی کتابوں میں. تو نفقے کا ذکر آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بس نانو نفقہ بیوی کا دینا ہوتا ہے، شوہر دے. نفقہ جس کا ذمہ آتا ہے واجب ہوتا ہے. جی، تو اب اس میں یہ ہے کہ اپنی زوجہ کا نفقہ جو شوہر ہے اس پر واجب ہوگا. شوہر اگر نابالغ ہے، بچہ ہے، تب بھی. آپ کہیے گا کہاں سے اتنا چھوٹا بچہ بیوی والا ہو گیا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے. آپ بھی چاہیے تو اپنے بچے کے نکاح کرائیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ لوگوں نے سب کہہ دیا کہ جناب جب تک بالغ نہیں ہو یا 18 سال کا نہ ہو جائے، ورنہ اصل میں جس عمر میں بھی بچے کا نکاح کیا جائے گا وہ نکاح ہو جائے گا. تو پھر یہ مسئلہ کا کیا ہوگا کہ نفقہ زوجہ کا تب واجب ہے جب شوہر اس کو حبس کرے، یعنی رخصتی ہو جائے. اپنے باپ کے پاس ہے تو کیسے؟ نکاح ہو گیا اور زوجہ آ گئی، گھر رہنے لگ گئی، تو نفقہ اب کس کے ذمہ ہے؟ اور ابھی میاں جی جو ہے ابھی خود دودھ پی رہے ہیں اور ان کی بیوی ہے، تو ابھی رخصتی کیسے ہو؟ کہاں رکھیں گے وہ؟ یہ سب معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سب آپ سیٹ کیسے کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر رخصتی ہو گئی اور حبس کیا خدمت کے لیے، اصل معاملہ یہ ہے جب حضرت عائشہ ام المومنین کے نکاح کا ذکر آتا ہے 6 سال کی عمر میں یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو دماغ جو ہے دنیا والوں کا بس ایک ہی طرف جاتا ہے بس. اور یہ دنیا والے نہیں سمجھتے کہ نکاح کے مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں دنیا میں. وہ دنیا والے اور عند الشرع کیا کیا مقاصد ہیں اس کی طرف نظر نہیں پڑتی. بس مباشرت مباشرت مباشرت، وتی وتی، یہی ایک مقصد لے کے رکھا ہوا. ارے بھائی یہی مقصد ہوتا ہے تو جوان آدمی بوڑھا ہو جائے گا 5 سال میں وظیفہ زوجیت ادا کرتے کرتے. ہزاروں مقاصد ہیں نکاح کے، بہت پاکیزہ مقاصد ہوتے ہیں. تو اب وہ بچے کا نکاح کر دیا، باپ جو ہے اسے اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں کینسر کی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کب انتقال ہو جائے.
میں کم سے کم کفو کی حفاظت کے لیے جہاں میں نکاح کرانا چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کا، وہاں تو نکاح تو کر دوں، اور ابھی بہو کو بھی لا دوں گا میں. بہو ہو سکتا ہے عمر والی ہو، تو بڑی ہوگی بہو تبھی جا کر کے خدمت بچے کی کرے گی، میری بھی کرے گی. شوہر چھوٹے ہیں، بہو بڑی ہے، اور بیٹا چھوٹا ہے، بہو بڑی ہے، آئے گی خدمت کرے گی، سارے گھر جائیداد کو دیکھے گی، سنبھالے گی، نگرانی کرے گی. نہیں آئے گی تو کیسے کرے گی؟ تو جب وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئے گی یہ شیرخوار شوہر کے پاس، تو اس کا نفقہ کون دے گا؟ وہی شیرخوار دیں گے، وہی دیں گے نا. کون دے گا؟ جی. اب وہ کہاں سے دیں گے؟ تو وہ تو جائیداد کے مالک ہیں، بڑے باپ کے بیٹے. بہرحال یہ سب بیچ میں آپ کے لیے اضافی گفتگو کر دی میں نے، ورنہ فقہا کا طریقہ یہ نہیں ہے. اب سب باتیں ذہن میں ہوتی رہنا چاہیے کہ کون سی بات کہاں سے چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بچوں پر بھی واجب ہوتی، جس میں عشری زمین ہے تو عشر واجب ہے، خراجی زمین ہے تو خراج واجب ہے. اور بچہ اگر شوہر ہے اور اس کی بیوی اس کے پاس ہے تو اس کا نفقہ واجب ہے. اس کے پاس عیال ہے تو عیال کا خرچ واجب ہے. اب عیال میں ماں باپ بھی ہو سکتے. بچہ جو ہے نا اس کو اتنا زبردست انعام ملا ہے، اپنے نانا کی طرف سے ترکہ ملا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو ہے نا خود دونوں کے دونوں فقیر ہیں، کھانے کو نہیں ان کے پاس. تو ایسی صورت میں ماں باپ کا نفقہ بچے کے ذمہ ہوتا ہے. تو یہ شیرخوار بچہ جو ہے نا اس کے اوپر نفقہ ہو گیا اس کے ماں باپ کا. بھائیوں کا معاملہ یہ تو اس کے بھائیوں کا نفقہ بھی اس پر ہوگا. عیال کا مطلب سمجھائی بات؟ جی. عیال کا بھی نفقہ کسی صغیر پہ ہوگا. اسی طرح قرابت دار کا بھی کہہ لیجیے، بھائی قرابت دار ہو گئے. بھائی کون ہو گئے؟ قرابت دار. اور عیال میں جو ہے نا اس کی بیوی ہو گئی، عیال میں اس کے اور بھی جو ہے نا وہ اس کے والدین وغیرہ جو جن کی کفالت ان کے ذمہ آتی ہے، اس کے ذمہ آتی ہے. کل بالغ، جیسے کہ بالغ پر نفقہ واجب ہوتا ہے صغیر پر بھی نفقہ واجب ہوگا. چلیے آج یہیں تک روکتے ہیں.